अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर, इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान ने अफ़गान महाजरीन को मज़ीद वक्त देने का फिर कह दिया है और साथ साथ नाज़रीन सूबाई असम्बली में करारदाद जमा करने के लिए सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सूबाई हुकूमत को अफ़गानिस्तान का जो वफ़द जाएगा वहाँ पे करारदाद पेश करे कि वफाक उसकी मंजूरी दे। एक बड़ी ख़बर नाज़रीन साथ ये है। और साथ नाज़रीन, जो अमेरिका के साबिक़ नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से LG हैं ख़ुसूसी, और जिन्होंने अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान और अमेरिका का मुआहदा भी कराया था दोहा का, उन्होंने एक बड़ी ख़बर दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनकी जो बातें हैं ज़्यादातर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती हैं। उन्होंने एक ख़बर दी है कि सुना है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान महाजरीन की आड़ में दाइश दहशतगर्दों को जो है वो अफ़गानिस्तान में भिजवा रहा है और वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है उसको ख़राब करना चाह रहा है। तो एक ज़िम्मेदार आदमी ने एक गैर ज़िम्मेदार बयान दिया हुआ है, उस पर बात करेंगे। और आर्मी चीफ़ ने नाज़रीन बलूचिस्तान में BLA को वार्निंग दी है और उनको ललकारा है कि आपकी 10 नस्लें जो हैं, मुट्ठी भर लोग जो हैं वो बलूचिस्तान को जो है अलहदा हमसे नहीं कर सकते। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने एक बड़ा बयान दिया है। वो बयान जो है नाज़रीन, उनके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो PTI के हैं शेख फ़कास अकरम, उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान ने कहा है कि अफ़गान महाजरीन को मज़ीद वक्त देना चाहिए और ये सूबाई वफाकी हुकूमत को फ़ौरी तौर पे उनको वक्त देना चाहिए। उनको मज़ीद वक्त दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनको जो है आहिस्ता आहिस्ता निकालें, मगर इस तरह जुल्म ज़्यादती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ वकास अकरम ने, शेख फ़कास अकरम ने इमरान ख़ान का बयान मज़ीद जो बताया है वो कुछ इस तरह है नाज़रीन कि सूबाई हुकूमत में करारदाद पेश की जाएगी ताकि जो वफ़द खैबर पख्तूनख्वा का अफ़गानिस्तान जाना चाह रहा था, वफाकी हुकूमत पर ज़ोर देगा कि वो वफ़द जो है अफ़गानिस्तान जाए और साथ अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो पॉलिसी है, उसको वफाक बदले। इस हवाले से जो है वो सूबाई असम्बली में बिल पास किया जाएगा। तो नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान जिस वजह से निकाल रहा है वो शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी, पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है। और साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान का रवैया वो हम सब जानते हैं। और जो तीसरा फैक्टर है नाज़रीन, वो PTM का है कि PTM के जो बैरूनी ममालिक में, जो यूरोप में और अमेरिका में जो वहाँ पे अफ़गानी हैं, जितने भी जलसे जुलूस उनके हक़ में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हैं, उसमें नाज़रीन 99.9% 1% भी पाकिस्तानी जो है उसमें नहीं होते। तमाम तर अफ़गानी होते हैं जिन्होंने PTM की टोपियाँ पहनी होती है और अफ़गानिस्तान की झंडियाँ उनके हाथ में होती हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बात करते हैं। तो इस वजह से अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान निकाल रहा है। और उसकी तीसरी जो बड़ी सबसे अहम वजह है नाज़रीन, जो हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफ़ा, अफ़गान शहरियों की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारे जाने की रेशो की तादाद में इजाफ़ा और पाकिस्तान में गैर कानूनी अफ़गान शहरियों का डेटा ना होना। और एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक कि ये जो डेटा नहीं है तो ज़्यादातर सहूलतकारी जो है इन शिद्दत पसंद दहशतगर्दों की वो अफ़गान शहरी कर रहे हैं जिनका डेटा पाकिस्तान के पास नहीं है। तो गैर कानूनी का नाज़रीन डेटा तो होता नहीं है, पाकिस्तान के पास एक रफली डेटा होता है। आप अगर अफ़गान कमिश्नरेट भी जाएं, वहाँ पे डेटा उठाएं तो आपको गैर कानूनी अफ़गान शहरियों का डेटा नहीं मिलेगा। 4 किस्म के अफ़गान शहरी पाकिस्तान में नाज़रीन रहते हैं। एक वो जो उनके पास विजिट वीज़ा है, जो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी तादाद भी हज़ारों में है नाज़रीन। दूसरे नंबर पर वो है जिनके पास POR कार्ड हैं, वो भी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन उनके पास है, वो भी UN की तरफ से अफ़गान शहरी हैं। उनकी तादाद 1.4 मिलियन है। 14 लाख 13 लाख के करीब POR कार्ड वाले हैं जिनको पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान ने 30 जून का टाइम दिया हुआ है कि 30 जून तक आपको भी गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बस हम मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लीगली तौर पे पाकिस्तान में 30 जून तक रह सकते हो। 30 जून के बाद अपने लिए आप इंतज़ाम कर लें। साथ नाज़रीन, ACC कार्ड वाले हैं। ये जो POR कार्ड वाले थे, ये 2004, 2005, 2006 में इन्होंने POR कार्ड बनाए थे। और ये ACC कार्ड वाले हैं, ये वो अफ़गान महाजरीन हैं नाज़रीन जिन्होंने POR कार्ड नहीं बनाए थे किसी भी रीज़न की वजह से, और इनको डॉलर दिए गए थे ज़्यादातर को $200, $300, $500 कि ये यहाँ से जाएं, और ये फैमिली समेत यहाँ से चले गए थे और फिर गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में दाखिल हुए थे।
ان کو پھر افغان سٹیزن کارڈ جو اے سی سی کارڈ ہے وہ پھر ان کو دیے گئے. ان کی تعداد اس ٹائم پہ وہ 2023 میں 1.3 ملین تھی، مگر 2023-2024 میں جو ڈیٹا آیا اس کے مطابق زیادہ تر اے سی سی کارڈ والے واپس گئے، اس لیے 8,50,000 بتائے جاتے ہیں کہ وہ اب تک پاکستان میں موجود ہیں. اور غیر قانونی کا ناظرین جس طرح میں نے کہہ دیا کہ پورا ڈیٹا ہے نہیں، اس طرح ان کو بے دخل کرنا بڑا ضروری ہے. وہ کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی قسم کے واقعات میں ملوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ریکارڈ پاکستان کی حکومت کے پاس ایکچول میں وہ ریکارڈ ہے نہیں، اور پاکستان تمام تر غیر ملکیوں کا اب نکال رہا ہے. سوائے ویزے کے جن کے پاس ویلڈ ویزے ہیں ان کو ملک میں رکھا جائے گا، وہ ملک میں رہ سکتے ہیں عام شہریوں کی طرح. اور جن کے پاس ویزے نہیں ہیں، پی او آر کارڈ ہیں، اے سی سی کارڈ ہیں اور غیر قانونی طور پہ ہیں، جتنے بھی غیر ملکی ہیں، صرف افغانی نہیں مگر افغانیوں کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں ناظرین کہ 99.9% پاکستان میں افغان شہری ہیں وہ بھی. اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی غیر قانونی طور پہ اور اے سی سی کارڈ والے اور پی او آر کارڈ والے ہیں ان کو پاکستان سے نکالنا ہے، جس کی تعداد ناظرین 30-40 لاکھ بتائی جا رہی ہے. اب اس کے حوالے سے عمران خان جس طرح میں نے کہہ دیا کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پیش پہ ہیں نہیں. جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی ایم ہو گیا، اے این پی ہو گئی ہے، یہ جماعتیں جو چاہ رہی ہیں کہ پاکستان میں افغان شہریوں کو نہ نکالا جائے، ان کو شہریت دی جائے. عمران خان کا موقف ہے کہ افغان شہریوں کو ٹائم دیا جائے اور آہستہ آہستہ کر کے ان کو نکالا جائے، اور جو غیر ملکی ہیں ان کو مکمل طور پہ، جو غیر قانونی ہیں ان کو مکمل طور پہ نکالا جائے، مگر جن کے پاس کارڈ ہیں ان کو پراپر طریقے سے ایک طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ نکالا جائے اور اس کو مزید وقت دیا جائے. ساتھ ناظرین جو اسمبلی میں قرارداد کی بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، پاکستان اپنی پالیسی جو ہے وہ افغان طالبان کے حوالے سے چینج کرے اور ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات جو ہے وہ قائم کرے. زلمی خلیزات ناظرین جو ایل جی ہیں، سابق ایل جی ہیں، نمائندہ خصوصی ہیں امریکہ کے افغانستان کے حوالے سے، انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے اور عجیب و غریب بیان دیا ہوا ہے. اتنی ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھ کے اتنا غیر ذمہ دار بیان دیا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لگ ایسے رہا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ جو ایکس پہ اپنی ٹویٹ کو شیئر کیا ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے ان کی آڑ میں پاکستان داعش کے دہشت گردوں کو جو ہے وہ افغانستان منتقل کرنے کی سوچ رہا ہے یا کر رہا ہے، اور یہ وہاں پہ حالات خراب کرنا چاہ رہا ہے. اور وہ دہشت گرد جو ہیں جس طرح افغانیوں نے کہا ہے، افغان طالبان نے کہ وہ بلوچستان میں مستونگ میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے تربیت حاصل کی ہے اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت ان کو تربیت دے رہے ہیں. تو افغان مہاجرین کی آڑ میں جو ہے وہ پاکستان دہشت گردوں کو جو ہے وہ افغانستان بھجوا رہا ہے. اتنی ذمہ دار بندہ اتنا غیر ذمہ دار بیان دیتا ہے، حیران کن ہے. اتنی بڑی سیٹ پہ آپ بیٹھیں، اس طرح کے آپ بیانات اور آپ الزامات پاکستان پہ لگا رہے. اور میں نے سنا ہے، بھائی سنا ہے، سنے پہ آپ اتنا بڑا بیان داغ دیں گے؟ کس سے سنا ہے؟ ذرا آپ اس کو کوٹ کریں، آپ ذرا بتائیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. اتنا بڑا الزام آپ پاکستان پہ لگا رہے ہیں، اتنی ذمہ دار پوسٹ پہ آپ بیٹھے ہیں. بھئی آپ لوگوں کی باتوں کا اثر ہوتا ہے. اب ان باتوں کو وہاں پہ لیا جاتا ہے، افغانستان میں لیا جائے گا، افغانستان کے عوام دیکھیں گے، پاکستان کے عوام دیکھیں گے، یہاں پہ آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی، وہاں پہ آپ کو پذیرائی ملے گی کہ ہاں یار پاکستان تو ایسا کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہے تو پاکستان اس پہ کارروائیاں کر رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان ان کو ٹرین کر رہا ہے، اور نہ پاکستان داعش کو وہاں پہ بھجوا رہا ہے. پاکستان یہاں پہ جو اب اے سی سی کارڈ والے ہیں اور جو پی او آر کارڈ والے ہیں، یہ جتنے پاکستان نے 60,000 ابھی تک بھجوائے ہیں تو یہ کہاں پہ گئے ہیں؟ یہ تورخم سے آگے آپ نے ان کے لیے ننگرہار میں اور جلال آباد میں کیمپ بنائے ہوئے ہیں، اور آپ ایک ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ 60,000 وہ لوگ ہیں جن کے پاس پی او آر کارڈ تھے اور جن کے پاس کارڈ نہیں تھے. تو انہیں کو پاکستان نے ابھی تک بے دخل کیا، اور اس طرح پاکستان میں لاکھوں موجود ہیں. ناظرین آرمی چیف نے عاصم منیر نے ایک بڑا بیان دیا ہے کل جو ہے بی ایل اے کے حوالے سے، جو بلوچستان میں اس ٹائم پہ انڈیا کی مدد سے اور دیگر ممالک کی طرف سے وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. ان بی ایل اے کے دہشت گردوں کو جو بلوچ لبریشن آرمی ہے کہ 1500-1600 لوگ اکٹھے ہو گئے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر پائیں گے؟ آپ کی 10 نسلیں بھی ایسا نہیں کر پائیں گی. مٹھی پر آپ لوگ ہیں. پاکستان ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرے گا. پاکستان کی عواموں نے، بلوچستان کے لوگوں نے وہاں پہ قربانیاں دی ہیں. باپ اور بڑوں نے، ان کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کے جنازوں کو کندھے دیے. تو یہ اتنا آسان ہے نہیں، اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے کلیئر میسیج دیا ہے. اور اب بلوچستان میں ناظرین آگے ہم پھر بھی اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان ایک آپریشن کرنے جائے گا، کیونکہ بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی نے جب سے یہ ٹرین ہائی جیکنگ کا کیس کیا ہوا ہے اس کے بعد ان کی ایک تو سپورٹ سامنے آ رہی ہے.
دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین ان کی تعداد اتنی ہے نہیں. جو آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ 1500 تو اب 1500 نہیں ہے، اب 2000 2500 3000 کر لیں. تو جب انہوں نے ایک لبریشن آرمی بنائی ہے تو ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن ہونا چاہیے، کوئی 19-20 اس میں نہیں ہونا چاہیے. پہاڑوں میں بیٹھ رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ ایک تو ٹک ٹاک کا جس طرح میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹک ٹاک پہ 35-40 لاکھ ویوز ان کے آتے ہیں بلوچستان کے، اور 98.8% جو ہے پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ موبائل استعمال کرتے ہیں. آپ کے جیب میں جو موبائل پڑا ہوا ہے ایسا سمجھے کہ آپ کی موبائل میں خاموش دشمن کو بٹھایا گیا ہے. اب اگر آپ ریاست کے خلاف ایک بیان ٹھوکتے ہو یا پی ٹی آئی اپنی سیاست، جس طرح پی ٹی آئی آج کل زیر اعتاب ہے اور ان کے کارکن جو ہیں وہ اداروں کے خلاف میں دیکھتا ہوں اکثر ٹویٹس ان کی آتی ہیں، تو آپ سیاسی دشمنی کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ وہ آپ پھر اداروں کو ٹارگٹ کریں، ہٹ کریں. اور اداروں سے بھی ناظرین میں نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جتنے بھی گالیاں یوٹیوب پہ اور دیگر پہ لوگ ہمیں دیتے ہیں بلا کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو ٹویٹر پہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی ٹویٹ وغیرہ کرتا ہے تو نیچے آپ اس کے کمنٹ پڑھیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. تو پاکستان کے اپنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنی ایجنسیوں کے خلاف پڑے ہوئے ہیں. تو اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک جماعت کو قومی دائرے سے باہر نہ نکالیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، جو مذاکرات چل بھی رہے، تاکہ یہ جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی اور شدت پسندی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے اور پوری ملک اور قوم جو ہے اور عوام اکٹھے ہو کے ان کے خلاف جو ہے وہ لڑے. تو آرمی چیف نے جو بیان دیا اس سے لگ ایسے رہا کہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف مزید سختی کی جائے گی اور ان کے خلاف بلوچستان میں ایک فل فلیج آپریشن کیا جائے گا. اب ان کو پہاڑوں میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور ان کے وہاں پہ جو لوگ اس ٹائم پہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو بلوچ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں، ان کے جوان جو ہیں وہ ان کی پوسٹوں کو شیئر کر رہے ہیں. تو ناظرین تمام اگر بلوچستان میں کوئی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے کوئٹہ میں تو یار آپ ایسا کریں کہ اپنے اداروں کے خلاف نہ جائیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھا لیا گیا ہے، تو ایسا ہے کہ اب ان کو اٹھایا جا رہا ہے جو ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں. ریاست کے خلاف ایسی بات نہیں کہ آپ تنقید کرتے ہیں، ریاست کے خلاف آپ گالی دے رہے ہو، ریاست کے جوانوں کا آپ مذاق اڑا رہے ہو، اعلیٰ فوجی افسر جو شہید ہوتے ہیں ان کے مذاق اڑا رہے ہو، اعلیٰ جوانوں کا جو جوان بارڈر پہ یا بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف لڑتی ہے ان پہ حملے کیے جاتے ہیں اس میں شہید ہوتے ہیں، آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہو اور ان کو داد دے رہے ہو کہ آپ کی کارروائی جو ہے آپ ان کو لائک کر رہے ہو، شیئر کر رہے ہو، ٹویٹ کر رہے ہو. ان سب چیز کو اب دیکھا جا رہا ہے. اب ڈیجیٹل طریقے سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی پاک افواج کی نظریں ہیں. تو سب کو جو عام لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے ان کو پھر بعد میں اٹھا لیا جاتا ہے، بعد میں ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ پھر سالوں سال جیل میں ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.